چھوڑ سکتے ہیں. جو ایک چھوٹی سی آرزو نہیں چھوڑ سکتا وہ زندگی کیسے چھوڑے گا؟ آپ کو بات سمجھائی؟ اس سے تو زندگی چھینی جائے گی اور پھر چھین جھپٹ میں درد ہوگا، پریشانی ہوگی. چل نہیں چلنا، چل میرے بھائی کا نمبر ہے میں آئے نہیں کہ یہ آپ کا نام لکھا ہوا کہ چٹھی اگلے گھر دو. تو وہ جب ادھر ایسا آئیں گے تو وہ کہے گا کہ میرے نہیں ہے چٹھی. وہ پھر کہتا نہیں میری پہچان ہے تمہاری، یہ ہے تیرا نام لکھا ہوا، یہ تیرے واقعات لکھے ہوئے، اب تمہارا ٹائم پورا ہو گیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ محبت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سے محبت کرو تو دوسری محبت لازمی طور پر آپ کے ساتھ آ جاتی ہے. تو کسی ایک کی مکمل تسلیم کی شرط بتا رہا ہوں. تسلیم اس کو کہیں گے جس سے آرزو طلبی نہ ہو. یہ نشان رکھ لو آپ کے پاس. کیا نشان رکھا؟ کہ اگر آپ اپنے پیر سے آرزو طلبی چھوڑ دو تو پیر آپ کا بہت خوبصورت ہے، پیر کامیاب ہے. بات سمجھے نا؟ آرزو طلبی جو ہے نا یہ ہمیشہ شکست کرے گی آپ کو. بات سے بھی مانا ہے ہوئے اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے. اب کیا ہے؟ آرزو طلبی جو ہے وہ آپ کو شکست دے گی، آپ کو پریشان کرے گی، آپ کو دقت پیدا کرے گی، اور کبھی بھی نہیں ہوگا پورا کام. ہو سکتا ہی نہیں ہے. جو ہر پیغمبر جو ہے نا اس اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ فٹافٹ لوگ میرے اسلام میں داخل ہو جائے. آپ بات رہے نا؟ لیکن سارے نہیں داخل ہوتے. آرزو تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے. پھر پیغمبر ہی ہے، وہ کہتا ہے تیری رضا تو کر، ہمارا کام جو لگایا تھا آپ نے وہ ہم نے پورا کرنا ہے، بس اس کے آگے ہماری خواہش ہی کو نہیں. تو اپنی خواہش کو اگر آپ اللہ کے تابع کر دو گے تو آپ کو آسانی پیدا ہوگی. اگر آپ نے اپنی خواہش کو بنا دیا، اپنے لیے مینیا بنا دیا، پریشانی بنا دی، اور آپ دیکھو یہ نہیں ملی وہ چیز نہیں ملی، پھر آپ کو ایک ایسی پریشانی لاحق ہو جائے گی کہ وہ آپ کو پوری بھی ہوگی تو ایک اور کھڑی ہوگی اس کے مقابلے میں. ادھر آ جاؤ، آپ ان کو آ جاؤ، آپ آگے ادھر آ جاؤ، آپ ادھر چلے جاؤ. آگے بڑھیے. تو خلاصہ کلام اس کال کا یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس راستے پر چلنے کے لیے ذاتی طور پر آپ ایک کام کرو کہ اس کام کے علاوہ کوئی کام شامل نہ کرو. اب اگر اللہ قریب بھی آ جائے، اللہ سے ملاقات بھی ہو جائے، تو پھر آرزوئیں نہ گنوانی شروع کر دینا، بس اتنی ایک بات کافی ہے. پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ فقیر کا سفر اور دنیا دار کے سفر میں فرق کیا ہے کہ فقیر جب اللہ کے قرب جاتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے تو اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور دنیا دار جب اللہ کے قریب ہونے شروع کرتا ہے تو پھر سفر کا آغاز ہوتا ہے. کہتا ہے اب تو اللہ ہمارے قریب آیا، اب ہمارے کام پورے کر. بات ہے کام جو ہے اللہ کے قرب کے علاوہ ہے، اور تقرب کا کام تقرب کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اس اللہ تعالیٰ سے، آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے علاوہ کوئی شائی نہ مانگو. بس یہ بہتر ہے. یا رب العالمین نے اپنا فضل فرمائے رکھ. باقی چھوٹے موٹے کام ہر ایک کے ہوتے ہیں. کافروں کو بغیر مانگے دیتا ہے تو ہمیں بھی دیتے چلا جائے گا. یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں مانگے بغیر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دیا ہے مانگے بغیر، چہرہ دیا مانگے بغیر، ماں باپ اولاد مانگے بغیر، روشنی ہوا کائنات مانگے بغیر، زندگی مانگے بغیر، موت بھی مانگے بغیر. باقی سارے مانگنے پڑتے ہیں. کیوں؟ یہ بھی ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشین ایسے سیٹ کی ہے کہ آپ اس کو ذرا صحیح استعمال کرو تو مانگے بغیر ہی کام ہو جائے گا. ذہن کو استعمال کرنا ہے، ذہن کے ساتھ رزق وابستہ ہو جاتا ہے. دل کو استعمال کرو، دل کے ساتھ جو ہے نا آپ کی عبادت وابستہ ہو جاتی ہے. اپنے آپ کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ سے بہت آرزوئیں نہ مانگ کرو کہ یا رب العالمین دے. پھر میں نے بات آپ کو پہلے بھی سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہا کرو کہ اپنے علاوہ باقی سب کچھ مجھے دیتا جا. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اس کا قرب مانگو،
اور ایک بات مانگو بھی اور یہ کام کرو بھی کہ اپنی زندگی میں اپنے حالات کی پریشانی کے باوجود، دقتوں اور مسائل کے باوجود، کثرت مال بھی ہے آپ کے پاس، کثرت مال اور کثرت آرزو کے باوجود اسی زندگی میں مکمل طور پر راضی رہنے کی کوشش کرو. وہاں کہیں ناکامی ہو جائے تو اللہ سے مدد مانگو. ایز اٹ از، لائف کیا کہا، ایز اٹ از، جیسے ہے. ایسے نہ کہ ایسے ہو جائے تو تجویز اللہ کو پیش کرتے جاؤ، وہ آپ کی تجویز سے بے نیاز ہے. جو کچھ آپ کو دیا پہلا کام ہے آپ اس پہ راضی ہو جاؤ. یہ تو خامی ہے، یہ کمی بیشی، یہاں کچھ ہونا ہے، اس پہ بھی راضی ہو جاؤ. جو ہوا اس پہ بھی راضی ہو جاؤ، جو نہیں ہو رہا اس پہ بھی راضی ہو جاؤ. تھوڑی دیر کے لیے، پھر 2 دن کے لیے راضی ہو جائے. چلو ایک مہینہ جو ہے نا اللہ سے مانگو نا. ایک بات، مہینہ کر لیں گے آپ لوگ. ایک مہینہ کسی انسان کا گلہ نہ کرنا. 30 دن آج کے بعد، ایک مہینہ اور دعا بھی کوئی نہ کرو. اللہ کا اپنے کام کرتے تو ایک مہینہ رونا بھی نہیں ہے. ایک مہینہ جو ہے اللہ کا بھی گلہ نہیں کرنا ہے. ایک مہینہ راضی رہنے کی کوشش کرو. اس کے ساتھ بھی کرو جو آپ کو ناراض کر دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک مہینہ آپ یہ کام کر لو. اب کسی نے آپ کو برا بلا کہا دی، فروکی صاحب یہ، فروکی صاحب وہ، آپ اس پہ بھی راضی ہو جائے. ایک مہینہ کر لو گے یہ کام؟ نہیں کر سکتے. کہتے یہ مشکل کام ہے. 7 دن کر لو. کتنی رعایت. ہاں ایسا کرو کہ میں کمرے میں بیٹھا رہوں گا، سو جایا کروں گا، یہ کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہ کہ نا، تو یہ ہے کہ آپ کا راضی رہنا ہی آپ کے سفر کی ابتدا ہے. اور ایک بات اور دیکھو، اس کو ثبوت کے طور پر آپ سمجھو گے تو سمجھ آئے گی نا بات، کہ چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر. ایک موچی جوتے بنانے والا، مرمت کرنے والا، ایک بادشاہ وقت، ایک امیر، ایک غریب، علم والا، جاہل، ہر شعبہ حیات کا ہر قسم کا انسان بیٹھا ہوا. یہ اللہ کے دربار میں پہنچ گیا. فائنل قیامت آ گئی. اگر اللہ تعالی کی رضا ہی مدعا حیات ہے اور وہ علم والے پر راضی نہیں ہے تو پھر علم آپ نے کیا کرنا. کتنے علم والے ایسے ہیں جو غرق ہو گئے، کتنے مالدار ایسے ہیں جو فرعون بنا کے مرے، کتنے بادشاہ ایسے ہیں جو ناپسندیدہ ہوئے. اللہ کی اگر رضا ہی مقصد حیات ہے تو اللہ اگر راضی ہے اس جوتے بنانے والے پر تو پھر وہ زندگی بہت بہتر ہے. سب سے اچھی زندگی وہ ہے جس پر اللہ راضی ہو. آپ زندگی اس کو اچھا سمجھتے ہیں جس پر آپ راضی ہو اور سماج راضی ہو. سماج سے ذرا نظر انداز کر لو اپنے آپ کو، اللہ کر، پھر آپ کو اللہ کا مزاج سمجھ آ جائے گا. اللہ کا مزاج سمجھ آؤ تو بڑی آسان سے نسخہ ہے. تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے کیسی زندگی بسر کی. سب کی تو آپ کو زندگی کا نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سب سے زیادہ محبوب پیغمبر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ان کی زندگی جو ہے سب سے آئیڈیل لائف ہے، اللہ کو پسند ہے. کیونکہ پسند کی زندگی ہی پسند ہوتی ہے نا. جو انسان پسند ہو اس کی زندگی پسند ہے. آپ کی طرز رہائش جو بھی تھی، آپ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو 5 دن ویسی طرز رہائش کر لے، ویسی طرز رہائش کر لے؟ نہیں. کوئی ایسا انسان ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی شادی ویسے کرنا پسند کر لے؟ اس اطاعت میں چلو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، ہم ایسا کر سکتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو اس طرح کا بدلے لباس استعمال کرے؟ کوئی ایسا ہے جیسے آپ کی طرح بدلے پہ ہمیشہ سچ بولے، چلو 5 دن ہی صحیح، جھوٹ نہ سوچے؟ کوئی ایسا ہے جو ہر وقت اللہ کے اتنا قریب رہے، غم میں، دکھ میں، خوشی میں، تکلیف میں، مسافرت میں، وطن میں؟ ایسا کوئی ہے؟ تو پھر آپ کس قسم کی اطاعت رکھتے ہو؟ آپ کا لگتا یہ ہے کہ آپ وہ آدمی ہو، دنیا دار ہو، کہ اب آپ اسلام کے حوالے سے اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو. نہیں بنے گی، مشکل ہی ہے کہ وہ مقامات جو اسلام کے بغیر آپ کر سکتے ہو وہ تو آپ کر لیتے ہو. نہیں سمجھ آئی؟ جہاں اسلام کو نظر انداز کر کے کام کرنا پڑتا ہے وہ آپ کر لیتے ہو.
جو نہیں ہوتا وہ کہتے اسلام کرائے. اسلام آپ کا اسسٹنٹ تو نہیں ہے نا کہ جہاں آپ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرنا ہو وہ آپ کر لیتے ہو, اور جو کام نہ ہو وہ کہتے ہیں اس کے لیے دعا چاہیے, چلو پھر داستہ بھی چلتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ یا تو سارے کام آپ اللہ کے حوالے کرو, پھر وہ جو غلطی کی ہوئی ہے وہ باہر نکالو. آپ بات سمجھ رہے؟ ابھی نہیں سمجھ آپ کی بات کہ جو آپ نے اللہ کے حکم کے بغیر جو اس کے خلاف سرمایہ جمع کیا ہے, اب باقی کا کام آپ اللہ کے حکم میں رکھنا چاہتے ہو, کچھ کام آپ اللہ کے بغیر کر گئے. اس لیے یہ بات دیکھنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کس وقت شامل کر رہے ہو زندگی میں. جب اللہ تعالیٰ کو آپ کسی اپنے راستے پر چلنے کے لیے تعاون مانگ رہے ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلتے جاؤ. آسان اس کا یہ ہے کہ آپ راضی, جو کام اللہ کر رہے ہیں آپ راضی ہو جاؤ. یا رب العالمین ہم راضی. راضی ہونے کا ثبوت ہے ہم اور آپ سے کچھ نہیں مانگتے. فردر یہ نہیں کہنا حکم ہے, شریعت ہے, مانگنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دے رہا ہے اسے قبول کرو اور اپنا کام کرو عبادت کا, اور اللہ تعالیٰ سے اس کے تقرب کو مانگو, اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مانگو, اللہ تعالیٰ سے اس زندگی کی آسانی کو مانگو. آسانی کیا ہوتا ہے؟ کون آدمی زندگی میں آسان ہے؟ جس کو, میری بات سمجھنے میں کیا بتا رہا ہوں, اس زندگی میں کون آسان ہے کہ یہ زندگی کس کے لیے آسان ہے؟ اس کے لیے آسان ہے جس کو جس وقت اگر آواز آ جائے کہ چلو تو اسی وقت تیار ہو. اب یہ نہیں کہنا ٹھہر جائے میں ابھی اور 2-4 کام کرنے ہیں, ابھی تو خاتمی لکھنا ہے. یہ بات نہیں. وہ شخص جو اما حال تجار ہو اس کے لیے یہ زندگی صحیح ہے اور وہ اس زندگی میں راضی ہے اطمینان کے ساتھ. جس شخص کو یہ خیال ہے کہ میں زندگی میں 2-4 کام بھی اس سے لے لوں, واقعات بھی ہو جائیں, اس کے لیے دقت ہے. اس لیے آپ اس سوال کو غور کرو. یہ آپ کا سوال ہے کہ تسلیم کا کیا مقام ہے. تسلیم کا مقام ہے جہاں بھی آپ نے جس انسان کو جس مقام پر خلوص آپ نے شروع کر دیا باقی کی زندگی مخلص ہو گئی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ماضی کی زندگی بھی ٹھیک ہو گئی. حال میں آپ کلمہ پڑھتے ہیں ماضی مومن ہو جاتا ہے. آپ نے سنا اس بات کو؟ کیا کہا؟ کلمہ حال میں پڑھتے ہیں مومن ماضی ہو جاتا ہے. کافر کا سارا کفر ختم ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے. اس لیے کہیں توبہ کرو سارا ماضی معصوم ہو جائے گا. توبہ دل سے کرو سارا ماضی معصوم ہو جائے گا, اور اللہ کی اطاعت رضامندی کے ساتھ کرو سارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا. اس لیے کسی مقام پر تو آپ سیٹ ہو نا کہ یہ ایک بات آسان سی بات ہے کہ آپ توبہ کرو دل کے ساتھ اور ماضی کا کوئی حساب کتاب کی بات نہیں ہے. معصوم ہو گیا, معاف ہو گیا, آج سے زندگی شروع ہوگی. اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا, گلہ نہ کرنا. یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, ہوا تیز چل گئی, بارش ہوگی, آج تک موسم میں کچھ سمجھ نہیں آتی سماج میں کیا ہونے والا ہے. پتہ نہیں لوگ کس طرح کے سارے لوگ بیوقوف لگتے ہیں. بیوقوف نہیں لگتے تو یہ لگتے ہیں صرف دنیا کے اوپر کوئی تنقید نہ کرنا. اس زمانے کو برا نہ کہو, زمانہ ہی حقیقت ہے, اور زمانے سے محبت نہ کرو, زمانہ ہی حجاب ہے. اب یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ مسئلہ بنیاد ہے. یہ کائنات یاد نہیں کہا میں نے, یہ کائنات عین حقیقت ہے حق والے کے لیے, اور یہ کائنات مکمل حجاب حقیقت ہے گمراہ کے لیے. تو سفر کس کا ہے؟ آپ کا اپنا. اگر آپ حق پر ہو تو کائنات ساری حق کو راستہ دے گی, اور اگر آپ گمراہی میں پڑ گئے تو اس کائنات سے راستہ نہیں ملے گا, آپ کو سارے گمراہ نظر آئیں گے. اب آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو سماج میں دنیا میں نیکی زیادہ نظر آ رہی ہے کہ بدی زیادہ نظر آ رہی ہے؟ بس بتانا نا. زیادہ نظر آ رہی بدی تو آپ اپنی اصلاح کرو. نیک کو ہمیشہ نیکی نظر آئے گی, نیک کو اللہ والوں کو ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. مشرق بھی اللہ, مغرب بھی اللہ, شمال بھی اللہ, جنوب بھی اللہ, اول اللہ, آخر اللہ, ظاہر اللہ, باطن اللہ. تو اللہ ہی اللہ. جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہوگی اس کا ہر حال جو ہے نا اللہ ہے, ہر طرف اللہ ہے. جدھر آپ جاتے دیکھو سب اسی کے چہرے ہیں, اور جو دور ہے تو اللہ کمال ہوگی, ہے تو ہمارا رشتے دار,
جانے دو، برا آدمی ہے۔ بھائی جان کی کیا بات کرتے ہیں، جو اب عزت والی بات ہے، آپ نے کیا حقیقت بیان کی جائے، اچھا نہیں آج صاحب یہ جو آدمی یہ بہت اچھا نہیں۔ سینئر میرے ویسے برے ہیں اور جونیئر ویسے ہی گھٹیا لوگ ہیں۔ سینئر مجھ پہ شک کرتے ہیں، جونیئر مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے ہیں، ہر چیز بری۔ تو بادشاہ کی بات دیکھو، اپنا بادشاہ کا کوئی بادشاہ ہے، تیرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں تھی۔ باقی بتا دو کہ دیکھو ملاوٹ کرتے ہیں، وہ سارے چوری چکاری ڈاکہ، بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے، دیکھو ادھر بس لوٹ گئی، پتا ہے آپ کو بس ساری کی ساری لوٹ کے لے گیا جی۔ وہ بیمار ہو گئے، وہ لوگ مر گیا 4 آدمی، سارا ہنگامہ کھڑا کرا ہو جائے گا۔ اور راضی رہنے والے کے لیے کیا ہے، لوہر بڑا پڑا ہے، 17 آستانے ہیں یہاں پر، یہ دادا صاحب ہے، میاں میر صاحب ہے، شاہ جمال ہے، شاہ چراغ ہے، ادھر ہے ادھر ہے، اور شاہ المالیہ ہوتے ہیں۔ ایک دن لگاؤ تو آپ کو مہینہ گزر جائے، آپ خبریں پڑھتے ہو کہ نہیں اس میں یہ دیکھو کہ وہ کیا سندھ میں کتنے، لاہور میں سندھ میں 50 سندھیں ہیں، خانقاہ ہیں 17 خانقاہ ہیں، 18 خانقاہ، بلکہ ہر جگہ خانقاہ ہے، تم خانقاہ مان جاؤ ساری خانقاہ ہیں۔ یہ ہے آپ کا اپنا سفر۔ If you are good, the world will remain good۔ برے آدمی کے لیے یہ اس دنیا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، اچھے آدمی کے لیے اس دنیا سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ یہی دنیا اللہ والوں کے لیے ہے اور یہی دنیا اللہ کے مخالفوں کے لیے ہے۔ شیطان کے لیے سب سے اچھی دنیا یہی ہے اور اللہ کو ماننے والوں کی یہی دنیا اچھی۔ اب جہاں عبادت کی خواہش کرو گے وہیں مسجد نظر آئے گی، لوگ بھرا ہوا مسجدوں سے، پتہ ہے آپ کو۔ اور مسجد کے خلاف آپ دیکھو گے تو خلاف ہی جا کر بڑے پڑیں گے۔ تو یہ آپ جس قسم کی اگر کہتے ہیں کہنے والے کپڑی کام کہتے ہیں، ابھی کہتے ہیں کہ اگر بلی ہے نا، بلی اس کو صرف نسبت ہے چوہے سے، اس بیچاری کو کچھ نہیں پتا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، گلاب کھلا کہ نہ کھلا، اس کی زندگی تعلق کس سے ہے، اس کے چوہے سے۔ کہانی بتاتے ہیں کہ وہ بلی جو ہے اس میں کر رہی تھی، تاج پوشی ہو گئی تھی، ایک دفعہ بلیوں نے بلی کی تاج پوشی کر دی، ملکہ بنا دیا، ملکہ خطبہ دینے لگی ہے، تقریر کرنے لگی ہے، کیا صاحبان آپ کا شکریہ، چوہے نظر آ کر پھینکو تاج، باقی چوہے کے پیچھے آپ کا اس کا جو ہے نا بنیاد ظاہر ہوگی۔ تو یہ آرزو بتائیے لوگوں نے کہ اندر اگر آرزو ہو تو آپ جس مقام پر ہوگے آپ آرزو کے پیچھے بھاگ پڑو گے۔ تو یہ کائنات کس طرح ہے، جس قسم کا آدمی ہے اس کی ویسی کائنات نظر آئے گی۔ اب بلی کی ایک اور بات سن لو، جس بلی کو درخت سے چڑیا ملی نا وہ درخت پر ہی رہے گی ہمیشہ، جس کو بل سے چڑیا ملا وہ بل کے پاس بیٹھی رہے گی، بس یہ اس کی فطرت ہے، جہاں سے جو ملا وہیں اسے عمر بت کر دینی ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچو کہ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کے تقرب جاؤ گے۔ جس کو مسجد میں راحت ملی ہے وہ مسجد میں رہے گا، جس کو اللہ کی پیر کے ذریعے سے سمجھ آئی ہے وہ پیروں کے پاس رہے گا، جس کو خانقاہوں سے بات سمجھ آئی خانقاہ کے پاس رہے گا، جس کو خیرات ملا سمجھ آئی ہے وہ ہمیشہ خیرات کرتا جائے گا، اپنا ایسے بیچارہ خیرات کر دے گا۔ تو جس کو جیسے سمجھ آئی ہے ویسے چلتا جائے گا۔ اپنے عمل پر آپ اعتراض نہ کرنا، اللہ کے لیے جو آپ عمل کر رہے ہو آپ کرتے چلے جاؤ۔ نمازوں میں بھی اللہ ہے، وہ آدمی سکون میں نہیں آئے گا جو کبھی تو نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کے لیے، کبھی درباروں پہ چلا جاتا ہے، کبھی قرآن شریف کھول کے بیٹھتا ہے، کبھی پیسا کے پاس چلا گیا، کبھی اس کے پاس چلا گیا، کہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ بتاؤ اللہ کے بارے میں، اللہ کی تلاش میں ہوں، بہت سخت تلاش میں ہوں، یعنی کہ ایک مقام پہ نہیں ٹھہرے گا، مقامات بدلنے والا کبھی سکون میں نہیں آئے گا۔ اب میری بات سمجھ ہے، جو بندی بھی ٹھیک ہے اہل حدیث بھی ٹھیک ہے، آپ سن لو بات، بریلوی بھی ٹھیک ہے، طریقت بھی ٹھیک ہے، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے جو دونوں جگہ پہ بھجک پک جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا ہے، جو دونوں طرف جاتا ہے وہ آدمی صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح جا رہے ہیں وہ بھی صحیح جا رہے ہیں، لیکن اپنے اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ این ممکن ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی کچھ مذاہب صحیح ہوں، این ممکن ہے، اللہ جانے تو اللہ کا کام جانے، اسلام سے پہلے کے حالات نہیں کیا تھے، آپ بات رہے ہیں۔ تو لیکن وہ آدمی جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی اور انداز سے اللہ کے قریب جانا چاہے وہ غلط ہو جائے گا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے آپ اپنا فیصلہ مستقل کرو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا اسسٹنٹ نہ بناؤ کہ وہ جو آپ کی آرزو پوری کرے گا، آپ اللہ کی آرزو پوری کرو، مہربانی کرو۔ آپ کہتے ہیں اللہ کو، وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں تو میرا کہنا مانو، آپ کہتے ہیں جی ہم گزارش کر رہے ہیں تو ہی کہنا مانو ہمارا، کہ ہم دو چار آرزو رکھتے ہیں کہ آپ یہ پوری کرو، وہ کہتا ہے میں رکھتا ہوں تو تم میری پوری کر۔ اسی کا آرزو ہے کہ تمہیں میں نے بنایا انسان کو اور جنوں کس لیے بنایا، اللہ لیعبدون، عبادت کے لیے بنایا۔ کیوں بنایا؟ کہ آپ میں اور میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تم بھی یہ کام شروع کر دو، کیوں بھیج رہے ہیں کہ تم بھی یہ کام شروع کر دو۔
اور اپنے ماں باپ کے ادب کرو، احترام کرو، اور زندگی 4 روزہ ہے، میری طرف آنے کا خیال کرو، اور تم ہمیشہ وہاں نہیں رہو گے، تمہیں یہاں پر آنا ہوگا، اور آرزوؤں کے کثرت نہ لگانا، اور تم نے ہمیشہ وہاں رہنا نہیں ہے، تم بلا لیے جاؤ گے اور تمہیں آنا ہوگا۔ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ بڑے جوش میں فرماتے ہیں، انا انذرناکم، آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ نہیں، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، ہم آپ کو ڈراتے ہیں ایک ایسے عذاب سے جو بہت قریب ہے۔ عذاب کیا ہے؟ جب تمہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ مل جائے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ ملے تو اللہ کہتا ہے یہ عذاب ہوگا، دعا کرو کہ تمہیں تمہارے اعمال سے بچت ہو جائے۔ دعا کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے نتیجے سے بچا۔ تم کبھی اور ہی ہوا اللہ سے مطلب کوئی باتیں مانگ رہے ہو، پہلے پچھلی باتوں کا فیصلہ کراؤ، تو کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں پچھلے اعمال جو ہم کر چکے ہیں ان کے نتیجے سے بچا۔ کیا کرو؟ ہمیں ان اعمال کے نتیجے سے بچا، ہمیں اپنی راستے پر چلا اور ہمیں بے عارضی ہو کے چلا۔ ایک واقعہ اور بھی سن لو، یہ واقعات کا دور شروع ہو گیا، پیریڈ لگے نواں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، آپ نے جاتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ سارے لوگ، وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حج پہ گئے، کچھ لوگ گروہ پیدل جا رہا، میں بھی تھا اس میں، ساتھ لکھتے ہیں، اور ایک آدمی کو ہم نے اپنا امیر بنا لیا، امیر سربراہ۔ آگے جا کے راستے میں وہی ڈاکو کے ساتھ انہوں نے آگے کہا جو کچھ کسی کے پاس رکھ رکھا دو، سب نے رکھ لیا۔ تو ڈاکو کا جو ہمارا سردار تھا نا، اس نے کہا تو بھی نکال دے، تو میں نے نکال دیا۔ ڈاکو کے سردار نے کہا اس سے ان کے سردار کی تلاشی لی جائے۔ تو ہمارا جو تھا نا سربراہ، اس کی کچھ جیب سے کچھ خفیہ پیسہ نکلا۔ ڈاکو کے سردار کہنے لگے اس کو کہتے ہیں کر دو، معاف کرے گا۔ صاحب کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے کہا اگر ہم اپنا لیڈر ہی برباد کیا ہے تو پھر ہم کس بات پہ فالر ہیں؟ اس کو چھوڑ دو، ہم کیونکہ یہ ہمارا سربراہ، اور سربراہ کو ہم نہیں مرنے دیں گے۔ ڈاکو کہتا ہے یہ کیسے سربراہ ہے؟ سچوں کا سربراہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں نے تو سچ کچھ لوگ کو ظاہر کر دیا، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ کیسے تمہارا سربراہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکو نے مجھے بلایا ایک طرف، کہتا ہم مجھے یہ بات بتانے کے لیے کتنے دور سے چل کے آئے ہیں کہ سچے آدمی جھوٹے کو سربراہ نہ بنائیں، ہم سرکاری ڈیوٹی پہ ہیں، ہم تم لوگوں کو اس سفر پر بے آرزو کر کے بیچتے ہیں، پیسہ رکھا لیتے ہیں، اللہ کا مہمان۔ ظاہر ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور حالات پر بھروسہ کیا ہے۔ مثال دیتے ہیں اس کی، جو کہ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا پہلے
ہاں یہ واقعہ بھی سن لو. وہ واقعہ یوں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ شخص بیٹھا ہوا آپ کا خطبہ اور آپ کے ارشادات سن رہا ہے, بار بار سوچ رہا ہے اونٹ. اب جو آپ کی موجودگی میں اونٹ کے بارے سوچے وقت میں کمزوری ہے نا. آپ نے فرمایا کہ تم میری بات جو تم نہیں سن رہا تو تم کہہ کرا یا کہ باندھ کہنا تھا اس کو, گولی مار کی تھی. آپ کو بات سمجھے جی فرمان کے بجائے کہ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اونٹ کے گم ہونے کا اندیشہ کر رہا ہو وہ تو اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا. جی مطلب وہاں تو ایک پورا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے اس طرح سر جھکا کے ادب سے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. ریکارڈڈ واقعہ. اس لیے آپ لوگ خیال کرو, آپ آرزو کو ذرا تھوڑا کمزور کر دو اور اس عذاب سے بچو جس دن ہم اپنے اعمال کے نتیجے سے مجبور ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی عبرت سے بچائے. نیا کوئی عمل ایسا نہ کریں جس سے ہمیں کوئی نقصان ہو. اور سب سے بڑا ہم معصوم, دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے. دو باتیں بہت عجیب ہیں. کچھ بات بات سمجھا رہی ہے جی, کیا کہا میں نے؟ دو باتیں عجیب ہیں. ایک یہ عجیب ہے کہ جنت ہمیں ابتدائی طور پر مل گئی, وہاں سے معذوریوں کی طرح رہنا پڑا. جو اللہ تعالیٰ نے بغیر عمل کے انعام کر دیا, اب اعمال کی شدت کے بعد وہ حاصل ہوگا جو اللہ نے مفتیت زیادہ سے زیادہ. میری بات سمجھائی نہیں سمجھ آئی؟ اور سمجھو کہ آج ہماری زندگی میں جو ہماری عمر ہے, جتنی عمر بتا لو اپنی XYZ سال, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ویسے ہو جائیں جیسے ہم فطری طور پر پیدا ہوئے ہیں. یعنی کہ معصومیت لے کے اصلی طور پر پیدا ہوا اور آج اس معصومیت کو حاصل کرنا اس کا مسئلہ ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ جو کچھ اس کے بعد فطری طور پر سامان تھا آج وہاں تک پہنچنا مشکل ہے. غلطی کیا ہے؟ آپ کے اپنے عمل کا نام ہے. بات کی غلطی کو نہیں آئی. اصلاح کیا ہے؟ آپ کے اپنے عمل کا نام ہے. اپنے عمل سے اپنے عمل بدعمالی کی اصلاح کرو توبہ کے آغاز سے, اور پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. باقی یہ سارے واقعات درست ہو جائیں گے. آپ کا سوال مکمل ہو گیا. اب باقی لوگوں کے سوال کی باری. ہاں اب آپ بولو. روکی صاحب, رشید صاحب. ہاں درجہ بولو. آپ ارے غلام علی صاحب بولتے جائیں جلدی جلدی تاکہ جلدی جلدی مسئلے مسائل حل ہوتے جائیں. ہاں جی آپ رجوع اللہ کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے, لیکن ایسے لگتا ہے جیسے شاید کم ہو رہا ہے. دیکھو رجوع اللہ دو طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل ہے, رجوع اللہ کوئی عمل ہے, کوئی واقعہ ہے, کوئی کوشش ہے. اور ایک ہے دوسرا طریقہ کہ رجوع اللہ کچھ نتیجہ ہے کسی اور عمل کا. دونوں طریقے سے سفر کیا لوگوں نے. میری بات سمجھا رہی؟ ایک تو یہ ہے کہ رجوع اللہ ان اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک انڈیپینڈنٹ ذاتی آزاد کام ہے جس کا نام ہے رجوع اللہ. ایک یہ ہے کہ یہ رجوع اللہ جو کہلاتا ہے یہ کسی اور کام کے نتیجے کے طور پر کہلاتا ہے. مثال, اگر نیکی جو ہم کہتے ہیں نیکی, فی الحال نیکی کی بات سمجھیں, اگر بدی کے مواقع میں بدی نہ کی جائے تو یہ نیکی ہے. اللہ کے نیکی نہیں ہے, صرف بدی نہیں کی ہے نا, بدی نہ کرنا تو نیکی ہے نا, لیکن یہ نیکی تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟
موقع ملے اور نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی تو کوئی پازیٹو عمل ہے، عمل ہے، یہ نیگیٹو سے بچا ہے، نیگیٹو سے بچا ہے، جو نیگیٹو سے بچتا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن یہ پازیٹو نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رجوع دنیا کام کر دیا جائے، خود بخود انڈیپینڈنٹلی رجوع اللہ ہو جائے گا کہ آپ ادھر بلے شاہ نے کہا کہ بلے ربجا کی پاونا ادھر سے پٹنا ادھر لگانا، وہ اس کا ہوتے ہیں نا جو پیر وہ لگا رہے تھے پنیری وغیرہ، تو ان کے پاس گیا بلے شاہ صاحب ادھر بتاؤ رب کا طریقہ، کہتے رب کیا ادھر سے ادھر لگا پنیری، یہ کیا کہتے دنیا سے دل ہٹا ادھر سے لگا دے خود بخود ہی رب ہو جائے گا۔ دیکھو رب کو آپ کمال کی بات ہے، اللہ کو کبھی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو بہت جلدی سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ اتنا مقدس، اتنا بلند، اتنا ماورا، اتنا جمال کہ آپ کے خیال سے باہر، لا مثال اللہ، لا مثل اللہ، کوئی مماثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی لا شریک ہے، بلند ہے، بالا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ یہی دنیا پیدا کرتا ہے، یہ مچھر مکھی تو پیدا کرتا ہے۔ اور اتنے بلند اللہ کو قریب سے دیکھو کر کیا رہا ہے؟ یہ دنیا جو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے۔ پہچان لیا تجھ کو تیری جلوہ گری سے، کیا کہا؟ پہچان لیا تجھ کو تیری جلوہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت۔ یہ کچھ بناتا ہے تو سمجھ آ گئی اللہ کیا ہے جی؟ وہ اللہ کو جو ہمارے دشمنوں کو بناتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے اور ہمیں فاقہ دیتا ہے، کہتا ہے ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، محبت ہمارا کرتا ہے، پیسے ادھر دیتا ہے، اور یہ اصلہ دیتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ یہ اگر آپ اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء سے اللہ کو دریافت کرو تو پھر آپ کو اللہ کا رجوع اللہ سمجھ